میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ 3 لمحے 3 تک گنتی پوری ہوتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تم ریڈ گینگ کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ 1 سیاہ پوش نے بے نیازی سے کہا، میں تمہیں 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیش؟ سیاہ پوش نے دوسرا ہندسہ شمار کیے بغیر پوچھا۔ ہاں کیش، بلرام نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ اس کے انداز سے اچانک ہی سکون جھلکنے لگا تھا۔ نکالو، سیاہ پوش نے کہا۔ اس کے لہجے میں ذرا سی بھی لرزش نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے اتنی بڑی قیمت ملنے کی توقع کے باوجود اس رقم سے کوئی خاص دلچسپی نہ ہو۔ بلرام آہستہ آہستہ بستر سے اٹھ گیا۔ اس نے کنکھیوں سے سیاہ پوش کی طرف دیکھا جس نے فلیٹ ہیڈ کا گوشہ پیشانی سے کچھ اٹھا دیا تھا، اور اب اس کی خوفناک آنکھیں مزید خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ وہ ساکت آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا اور اس کی آنکھیں دیکھ کر سانپ کی گول گول آنکھیں ذہن میں گھوم جاتی تھیں۔ کوئی شرارت نہ کرنا بلرام، اس نے تنبیہ آمیز لہجے میں کہا۔ میں اپنے کسی شکار کو کوئی رعایت دینا پسند نہیں کرتا۔ بے فکر رہو، میں تم سے اپنی زندگی کا سودا کر رہا ہوں۔ میں تو عام کاروبار میں بھی دیانتداری ملحوظ رکھتا ہوں، آخر زندگی کے سودے میں کیوں بددیانتی کرنے لگا؟ بلرام نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ سیاہ پوش نے اسبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ بلرام کی طرف سے واقعی بے فکر ہو گیا ہے۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ خودکار سے انداز میں بلرام کے ساتھ ساتھ گھوم رہا تھا۔ بلرام نے الیکٹرک سوئچ دبا کر کمرے میں روشنی کر دی۔ تیز روشنی میں کمرے میں ہر چیز یوں اجاگر ہو گئی جیسے ان چیزوں پر پہلے کوئی پردہ پڑا ہوا تھا اور بلرام نے اسے ہٹا دیا ہو۔ خوابگاہ میں دن کا سا اجالا پھیل گیا تھا۔ بلرام نے ایک نظر سیاہ پوش کی طرف دیکھا، لیکن اس دوران میں وہ اپنا فلیٹ ہیڈ پیشانی پر جھکا چکا تھا اور اب اس کے ابرو تک ہیڈ کے گوشے تلے چھپ گئے تھے۔ خوابگاہ میں ایک بیش قیمت پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ بلرام نے وہ پینٹنگ ہٹائی اور اس کے عقب میں لگے لٹو کو گھمانے لگا۔ فریم کے عقب میں دیوار پر اچانک خلا نمودار ہوا جس میں ہاتھ ڈال کر بلرام نے ایک قد آدم تجوری کھولی۔ تجوری میں ایک بلب روشن ہو گیا اور خانوں میں تہ در تہ رکھی ہوئی نوٹوں کی گڈیاں نظر آنے لگیں۔ چند خانوں میں کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے، جبکہ 3 خانے سونے کی اینٹوں سے پر تھے۔ ایک خانے میں ہیرے جواہرات چمک چمک کر اپنی شان و شوکت دکھانے میں محو تھے۔ بلرام نے چند گڈیاں نکال کر سیاہ پوش کی طرف اچھال دی۔ سیاہ پوش نے ایک ایک کر کے تمام گڈیاں اٹھائیں اور اوور کوٹ کی جیبوں میں ٹھونستا چلا گیا۔ تمہاری تجوری میں اس وقت کتنا کیش ہے اور ان لال و جواہر کی کیا مالیت ہے؟ اس نے ریوالور کی نال لہرا کر پوچھا۔ کروڑوں روپے۔ بلرام کا حلق ایک بار پھر خشک ہونے لگا۔ سیاہ پوش کی اس باز پرس پر وہ سمجھا کہ شاید اس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور وہ تجوری میں موجود ساری دولت حاصل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ جانتے ہو میں نے تم سے 2 لاکھ روپے زندگی کے کتنے لمحوں کے عوض وصول کیے ہیں؟ سیاہ پوش کا لہجہ پراسرار ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم تو میری بات کا جواب دو۔ میں نہیں جانتا۔ بلرام کے لہجے میں بے بسی آ گئی۔ میں نے صرف 1 تک شمار کیا تھا کہ تم نے 2 لاکھ روپے کی پیشکش کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس رقم سے صرف 2 لمحے خریدنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ اسی طرح حساب کر لو کہ یہ دولت تمہیں زندگی کے کتنے لمحات فراہم کر سکتی ہے۔ تم پر لالچ سوار ہو گیا ہے۔ بلرام بڑک اٹھا۔ نہیں، میں تمہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم ایک نظریاتی اور اصلاحی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، اور اگر ہم گنتی کے لوگ بھی بکاؤ مال بن گئے تو یہ تحریک ایک ہی روز میں دم توڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر سیاہ پوش نے جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر بلرام کے پیروں میں پھینکنی شروع کر دی۔ اس وقت تمہاری ساری زندگی اور یہ ساری دولت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں چاہوں تو تمہیں قتل کر کے سب کچھ لے کر نکل سکتا ہوں، لیکن اس کے بجائے میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بلرام کی آنکھوں میں ایک بار پھر امید کا چراغ جل اٹھا۔ تم در حقیقت کیا چاہتے ہو؟ مجھے صرف اپنے پشت پناہ کا نام بتا دو۔ میں نہ صرف تمہیں زندگی بخش دوں گا بلکہ یہ ساری دولت بھی تمہاری ہو جائے گی۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں تم سے مذاق کر رہا ہوں؟ سیاہ پوش کا لہجہ یک اتنا سخت ہو گیا کہ بلرام کو اپنے اعصاب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ اور اب میں تمہیں واقعی صرف 3 لمحے دے رہا ہوں۔ 1 اس کا نام واجد علی ہے۔ ابھی یہ نام اس کی زبان سے نکلا ہی تھا کہ سیاہ پوش کے ریوالور سے سرخ زبان لپک پڑی اور اس نے بلرام کی زندگی چاٹ لی۔ بلرام الٹ کر اپنی تجوری میں گرا اور اس کے خون کے چھینٹے اس دولت پر نچھاور ہونے لگے جسے اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کا خون چوس کر جمع کیا تھا۔ اس کے گرنے سے نہ جانے تجوری کی کوئی کل دب گئی تھی کہ اگلے ہی لمحے خفیف سی سرسراہٹ کے ساتھ وہ دیواری خلا برابر ہوتا چلا گیا۔ وزنی دیواری پاٹ برابر ہوئے تو بلرام کی لاش کچلی گئی اور پھر 2 حصوں میں کٹ گئی۔ ایک حصہ دیوار کے ادھر تڑپ رہا تھا اور باقی تجوری میں چھپ گیا۔
دیوار البتہ اب بے داغ نہیں رہی تھی، اس پر ایک عمودی لکیر دکھائی دے رہی تھی، خون کی سرخ لکیر۔ سیاہ پوش پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عقب میں ٹیبل لیمپ کی سنگی حسینہ اپنی بجھی بجھی اور ویران آنکھوں سے اسے گورتی رہی، حتیٰ کہ خوابگاہ کا دروازہ کھل کر دوبارہ بند ہو گیا۔ ٹائیگر کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اگرچہ وہ گیتا کے ساتھ سرکس کے جھولے پر تاریکی میں حسیات کی مخصوص مشق کر چکا تھا، لیکن اوشان کے ساتھ اس تاریکی میں مشق کرتے ہوئے اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا تھا، اور آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اوشان تاریکی میں بھی بالکل اسی طرح دیکھ سکتا ہے جیسے روزے روشن میں اس کی بینائی کام کرتی ہے۔ یہ اس کی روحانی قوت ہی تھی جس نے دل کی آنکھیں روشن کر دی تھی۔ ٹائیگر کو اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ انسان تھا، گوشت پوست کا ایک نوجوان جس کے سینے میں جذبوں سے بھرپور دل دھڑکتا تھا، جبکہ اوشان کندن بن چکا تھا۔ چلو آنکھیں بند رہیں اور تینوں جھولے ایک ساتھ جلا کر باری باری ایک سے دوسرے پر پہنچتے ہوئے مجھے محسوس کرو۔ تاریکی میں میرے وجود کو محسوس کر کے مجھ تک پہنچو۔ اوشان کی مہین آواز نیچے سے سنائی دی اور ٹائیگر نے سینے میں رکی ہوئی سانس آہستہ آہستہ چھوڑ دی۔ اوشان کی مرضی کے مطابق وہ جھولوں پر جھولتا ہوا نیچے تاریک زمین تک تو پہنچ گیا، لیکن وہاں اوشان کو تلاش کرنا ایک دشوار کام تھا۔ اسے اوشان کا مخصوص کہکہا سنائی دیتا رہا اور وہ تاریک خیمے میں ادھر سے ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہا، حتیٰ کہ بے بس ہو کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ڈیئر پاپا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا، میں ہار گیا۔ اچانک اوپر سے کوئی چیز اس پر گری اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ تب اسے پتا چلا کہ وہ اوشان تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اوشان دراصل نیچے زمین پر نہیں تھا، وہ اسے تاریکی میں ٹٹولتا رہا تھا، جبکہ وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ ساتھ جھولوں پر موجود رہا تھا۔ اس نے بہت پوچھا کہ یہ کیا ٹیکنیک ہے، لیکن اوشان نے ہنسی میں ٹالتے ہوئے کہا، جب تم اس منزل پر پہنچو گے تو سب کچھ تمہیں خود بخود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ واجد علی ایک بہت بڑا سرکاری آفیسر تھا، اسے سبھی کانپتے تھے، ماتحتوں کے علاوہ مجرم تک اس کا نام سن کر لرز جاتے تھے، لیکن اس وقت وہ خود کپکپاہٹوں کا شکار تھا۔ اس کی گگی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ لبادے میں جو شخص موجود تھا اس نے اسے سارے ہی ثبوت فراہم کر دیے تھے، اور اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ بلرام کی پشت پناہی کرتا رہا ہے، اور دراصل وہ خود ہی ریڈ گینگ کا سرغنہ ہے۔ تم ایک ناسور ہو، ایک بدبودار وجود ہو جس نے معاشرے میں تعفن پھیلا رکھا ہے۔ تمہاری مثال اس مچھلی جیسی ہے جو پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اور میں ایسی مچھلیوں کا شکار بڑی رغبت سے کرتا ہوں۔ سیاہ پوش بول رہا تھا اور اس کی گرجدار آواز خوف و دہشت پھیلا دینے والی لہروں میں بدل کر واجد علی کے وجود میں سرایت کرتی جا رہی تھی۔ اگر یہ سب کچھ عوام کے سامنے آ گیا تو میں بے موت مر جاؤں گا، واجد علی نے کراہتے ہوئے کہا۔ عوام کے سامنے صرف وہ چیز آئے گی جس سے تم جیسے دوسرے عبرت حاصل کریں۔ سیاہ پوش نے خونخوار لہجے میں کہا، کیا چیز؟ واجد علی چونک پڑا۔ تمہاری لاش۔ کیا تم میری ان کوتاہیوں کی کوئی اور سزا تجویز نہیں کر سکتے؟ میں مرنے کے سوا ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ مثال کے طور پر تم مجھے بھاری جرمانہ کر سکتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے اسے حاصل کرنا ہم انصاف پسندوں کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، پھر میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ واجد علی نے حسرت سے اپنے چاروں طرف نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں موت کی پرچھائیاں رقص کر رہی تھیں، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ہر وہ چیز ختم ہو جائے گی جسے اس نے زندگی کا معیار بلند کرنے کے لیے جائز و ناجائز ذرائع سے حاصل کیا تھا۔ جب زندگی ہی نہ رہی تو یہ چیزیں کس کام آئیں گی؟ اب اسے احساس ہوا کہ کاش وہ اپنی زندگی کے لیے ایسی اشیاء جمع کرنے کی کوشش نہ کرتا جو زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ ہاں، ایک صورت ممکن ہے، سیاہ پوش نے غور کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ واجد علی کی آنکھوں میں امید کی کرن لہرا گئی۔ اگر تم ریڈ گینگ کا پورا کاروبار میرے حوالے کر دو تو میں تمہیں زندہ رہنے کی مہلت دے سکتا ہوں۔ مجھے منظور ہے۔ واجد علی چیخ پڑا۔ تو پھر اس کے تمام کاغذات اور دیگر اشیاء تک میری رہنمائی کرو۔ واجد علی اسے لے کر ایک خفیہ کمرے میں جا پہنچا جہاں اس نے سب کچھ سیاہ پوش کے حوالے کر دیا، اور پھر جب اس نے پلٹ کر سیاہ پوش کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں اب بھی ریوالور دبا ہوا تھا۔ میں نے کوئی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھی، وہ بولا۔ سیاہ پوش نے پہلی بار اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی اور مسکراتے ہوئے واجد علی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ کر واجد علی کو جیسے سکتہ ہو گیا۔ تم داس ہو؟ ہاں، لیکن یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا، لیکن میں پختہ یقین چاہتا ہوں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس سے بات نہیں بنے گی۔ میں پختہ یقین چاہتا ہوں، اور اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔
واجد علی پھٹی پھٹی آنکھوں اور کھلے ہوئے منہ سے مرتے دم تک اس کی طرف دیکھتا رہا اور مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں اور دہانہ کھلا ہی رہا۔ ایک مکھی نہ جانے کہاں سے آ کر اس کے چہرے پر بن بنانے لگی۔ اشوک کی چتا جلی تو داس نے اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا، لیکن پھر ایک روز جب صوبائی سیکرٹری داخلہ نے اسے طلب کر کے آن جہانی کے بارے میں تابڑ توڑ سوالات کیے تو وہ چوکنا ہو گیا۔ کیا اشوک نے تمہیں کسی سازش کے بارے میں بتایا تھا داس؟ کیسی سازش جناب؟ داس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے مجھے صرف یہ بتایا تھا کہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کو صفائی ہستی سے مٹانے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، اور ایسے پولیس والوں کی فہرست میں اس کا نام بھی ہے، کیونکہ اسے پولیس کی ان حرکتوں کا اچھی طرح سے علم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے زندہ جلانے کا انتظام کر لیا ہے، جنہیں پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اس سلسلے میں اشوک نے اپنے طور پر بھی تحقیقات کی تھی۔ اس نے مدلل دلائل سے یہ ثابت کیا کہ حال ہی میں ہونے والی اموات اسی سازش کی کڑیاں ہیں۔ سبھاش کی موت کو بھی وہ اسی تنظیم کی کارستانی قرار دے رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سبھاش چند کا تعلق تنظیم سے تھا اور زلزلوں کے سلسلے میں اس پر شبہ کیا جا رہا تھا، لیکن زلزلوں کے واقعات اچانک ہی ختم ہو گئے، جس کے بعد لوگوں نے انہیں فراموش کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم پولیس کی اس سازش میں شریک نہیں ہو داس؟ آپ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا جناب؟ میں تمہارے اور اشوک کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ریکارڈ سے پتا چلا ہے کہ تم دونوں میں نظریاتی اختلافات تھے، لیکن اس کے باوجود تم ایک دوسرے کے لیے جان تک نثار کرنے پر آمادہ رہتے تھے۔ اگر تم اس سازش میں شریک ہوتے تو آج اشوک زندہ ہوتا۔ کاش میں سازشوں کی کھال اتار سکتا۔ داس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ صبر کرو، میں تمہیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت نہیں دوں گا، لیکن تم اس سازش کے بخیے ادھیڑنے میں میری مدد ضرور کر سکتے ہو۔ تمہیں اس سازش کا سراغ لگانا ہے، لیکن حامی بننے سے پہلے یہ سوچ سمجھ لینا کہ اس میں تمہیں اپنی زندگی کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں۔ میں اشوک کے نام پر ہر جنم میں مرنے کے لیے تیار ہوں جناب۔ ٹھیک ہے، یہ رہا میرا پرائیویٹ نمبر۔ تم اپنے طور پر کوشش شروع کر دو اور مجھے اس نمبر پر براہ راست رپورٹ دیا کرو۔ تم نے وزیر داخلہ کی رپورٹ پڑھ لی ہوگی ڈاکٹر بہرام، وزیر اعظم نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ بہرام سے ان کی گفتگو ایک خاص ٹیلی فون سیٹ کے ذریعے ہو رہی تھی۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے آدمی اس قسم کے مزید قتل نہ کریں۔ میرے آدمی ایسے قتل نہیں کرتے، بہرام نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، اور آپ کی اطلاع کے لیے صرف اتنا بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان پے در پے وارداتوں کے بعد میں نے قاتلوں کے اس گروہ کی سرکوبی کے انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ شب بخیر۔ اوشان کمل کا آسن جمائے ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا اور شہزاد کسی سوچ میں غرق تھا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ آپ کا ٹیلی گرام ہے جناب۔ شہزاد صاحب، پڑھ کر سناؤ کس نے بھیجا ہے؟ شہزاد نے ویٹر کو اندر آنے کی اجازت دیے بغیر ہدایت کی۔ آپ کی چچی نے مرشد آباد سے بھیجا ہے جناب۔ ٹھیک ہے، شکریہ، مجھے ٹیلی گرام نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے؟ دروازے کی دوسری طرف سے ویٹر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی اور شہزاد ایک بار پھر کچھ سوچنے لگا۔ چند لمحوں بعد جب ویٹر کے جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ ختم ہوئی تو اس نے بستر کے نیچے سے سوٹ کیس باہر کھینچ لیا۔ اب اوشان بھی اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت صدمہ ہے فرزند۔ کس بات پر مہربان ابا جان؟ اس بات پر کہ تمہیں قتل کرنے کے خواہش مندوں کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود لوگوں کو دوست بنانے کے بجائے انہیں دروازے سے ہی دھتکار کر دشمن بنا لیتے ہو۔ اگر ویٹر سے ٹیلی گرام لے لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ وہ ٹیلی گرام کاروبار موت کے آغاز کا حکم نامہ تھا اور میں کسی ایسے کاروبار میں ملوث ہونا نہیں چاہتا۔ تم نے موت کے کاروبار کو پرچون کی تجارت کی طرح بے قدر بنا ڈالا ہے عزیز من، لہٰذا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی مشکل ثابت ہوگا۔ تمہاری زندگی انسانیت اور فلاح کی امانت ہے۔ زندگی میری اپنی ہے، کسی مسلح کی نہیں۔ میں اپنی مرضی کا آپ مالک ہوں اوشان۔ شہزاد نے بپھر کر ایک گلدان کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، جو کسی تیر کی طرح کمرے میں گھوما، کھڑکی کی طرف مڑا اور پھر باہر سڑک پر جا گرا۔ اوشان اسے تعریفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا آپ نے اپنا سامان باندھ لیا ہے؟ اوشان اسے محض دیکھتا رہا اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ وہ روانگی کے لیے تیار ہے اور اب مزید باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ خیر گڑھ میں ایک حویلی بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ بوڑھا ٹھاکر اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں سے اپنی صحت یابی پر مبارکبادیں وصول کر رہا تھا، لیکن محض ایک ہی گھنٹے بعد وہ حویلی ماتم کدہ بن گئی۔ چراغ بجھ گئے اور صفِ ماتم بچھ گئی۔ دو پولیس والے ٹھاکر جی سے چند ضروری باتیں کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے حویلی کی شاندار بیٹھک میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں سب سے پہلے ٹھاکر، پھر ان کی دونوں بیٹیاں، داماد اور پھر بیٹے مارے گئے۔ بیٹھک میں جہاں کچھ ہی دیر قبل شراب چھلک رہی تھی، وہاں سفید قالین پر خون کے دبے نظر آنے لگے تھے۔ بستی کے لوگ گھروں سے نکل کر حویلی کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے فائرنگ اور چیخو پکار کی آواز سن لی تھی۔ ان میں سے کئی خوش تھے کیونکہ نامعلوم لوگوں نے ان کا صدیوں پرانا انتقام لے لیا تھا۔
ٹھاکر جمنا داس اور ان کے آباء و اجداد کسانوں کا بدترین استحصال کرتے رہے تھے۔ کسان صرف یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے کہ ٹھاکر کا کوئی وارث زندہ تو نہیں بچ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ٹھاکر جی ملک کے انتہائی مشہور سیاستدان تھے، لہٰذا اخبارات نے صبح کے ایڈیشنوں میں 6 سرخیوں کے ساتھ اسے شائع کیا تھا۔ انسپکٹر داس نے اخبار ایک طرف پھینک کر چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سارا کام کتنی صفائی سے ہوا ہے۔ کسی پولیس مین نے کوئی سراغ نہیں چھوڑا۔ اس کے ساتھ والے کمرے میں ایک انتہائی باروب شخص اپنی آرام کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کام چل نکلا ہے۔ خون کے پیاسوں پر مشتمل دستے جلد ہی بڑے بڑے شہروں میں سرگرم عمل ہو جائیں گے اور پھر میں ریٹائرمنٹ حاصل کرنے کے بعد اس کام پر زیادہ توجہ مرکوز کر سکوں گا۔ داس کی فوج ایوان وزارت عظمیٰ تک رسائی حاصل کر لے گی۔ اس کے بعد کوئی برائی جنم نہیں لے سکے گی۔ میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ برف کا تودہ ایک بار گرنے لگے تو کوئی طاقت تباہی کو نہیں روک سکتی۔ داس اپنی کرسی سے اٹھ کر کوٹ پہننے لگا۔ اب اسے فوری طور پر سیکرٹری داخلہ سے رابطہ قائم کر کے اپنی اس ناکامی کا اعتراف کرنا تھا کہ وہ سازش کا سراغ لگانے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مگر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ بہرام نے شہزاد کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر فوراً ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ شہزاد، کسی تل والی عورت کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی، سمجھے؟ شہزاد دل کھول کر ہنسنے لگا۔ اس کی ساری کوفت اس ایک جملے سے دور ہو گئی اور پھر اس کی نظریں 2 اٹیچی کیسوں سے ٹکرائیں۔